السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم پری پوزیشن نمبر 15، 16 اور 17 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حروف جارہ عربی زبان میں ٹوٹل 17 ہیں۔ There are 17 prepositions in Arabic language، اور ان میں سے ہم نے 14 کو کور کر لیا ہے اب تک۔ یہ آخری کے تینوں باقی ہیں، اور یہ تینوں ہم معنی ہیں، اسی لیے ان تینوں کا حکم ساتھ ہی میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم جو ڈسکس کریں گے جن پریپوزیشنز یا جن حروف جارہ کو، وہ ہے حاشا، خلا اور عدا۔ حاشا، خلا اور عدا، یہ 3 پریپوزیشن ہیں جن کو اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اور ان تینوں پریپوزیشنز میں تینوں کے تینوں ایک ہی مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ ہے استثناء۔ وہ جو مقصد ہے جس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تینوں کے تینوں، وہ مقصد ہے استثناء کا مقصد۔ استثناء کسے کہتے ہیں؟ استثناء بولتے ہیں کسی کو کسی گروپ سے یا کسی حکم سے ایکسکلوڈ کرنا، خارج کرنا، علیحدہ کرنا، الگ کرنا۔ استثناء کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو یا کسی حکم کو یا کسی انسان کو کسی گروپ سے، کسی جماعت سے، کسی آرڈر سے، کسی زمرے یا کیٹیگری سے خارج کرنا، نکالنا، ایکسکلوڈ کرنا، آئسولیٹ کرنا، اس کو باہر کر دینا، خارج کر دینا، اسی کو کہتے ہیں استثناء۔ آپ کوئی بات کہتی ہیں کہ ایسا ہوا لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ آیا لیکن وہ نہیں آیا، یا اس کے علاوہ ایسا ہوا، تو یہ علاوہ اپنی گفتگو سے، اپنی ڈسکشن سے جس پارٹ کو آپ خارج کرتی ہیں، تو وہ خارج کرنے کا جو عمل ہے وہی استثناء ہے۔ اس طریقے کے جملے تمام زبانوں میں پائے جاتے ہیں، استثنائی جملے۔ ایکسیپشن جو ہوتا ہے ایکسیپشن کرنے کے لیے۔ اور حاشا، خلا اور عدا کل واحد منہا للاستثناء، ان میں سے ہر ایک استثناء کے لیے ہے، یعنی ان میں سے تینوں کے تینوں ایکسکلوژن کے لیے، ایکسیپشن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال سے بھی بات واضح ہو جائے گی۔ مثل جاءنی القوم حاشا زید وخلا زید وعدا زید، چاہے آپ حاشا زیدن کہیں یا خلا زیدن کہیں یا عدا زیدن کہیں، ہر صورت میں in all 3 cases the meaning will be same۔ جاءنی القوم حاشا زیدن وخلا زیدن وعدا زیدن، ہر صورت میں معنی ایک ہی ہوگا، یکساں ہوگا، کہ میرے پاس سارے لوگ آئے زید کے علاوہ۔ تو حاشا کا معنی ہوگا زید کے علاوہ، اور خلا کے معنی بھی وہی ہوں گے، علاوہ۔ تو آپ جیسا کہ میں نے بتایا، جو چاہے آپ حرف استعمال کر لیں، پارٹیکل استعمال کر لیں، حاشا چاہے خلا چاہے عدا، یہ تینوں صورتوں میں علاوہ کا مفہوم پیدا کرے گا۔ یعنی میرے پاس پوری قوم آئی زید کو چھوڑ کر، یا زید کے علاوہ، یا زید کو خارج کر کے، یا باستثناء زید۔ میرے پاس سارے لوگ آئے باستثناء زید یا ایکسپٹ فار زید، انگلش میں اس کو بولتے ہیں ایکسپٹ، ایکسپٹ زید یا ایکسپٹ فار زید، اور ایکسکلوڈنگ زید، اور ود دی ایکسکلوژن آف زید، اور وداؤٹ زید۔ اس طریقے سے اس کا سینس ہم نکال سکتے ہیں۔ تو ایک بار میں پھر ٹرانسلیشن کرتا ہوں اور سمجھاتا ہوں انگلش میں کہ حاشا اینڈ خلا اینڈ عدا، these 3 prepositions، these are the last 3 prepositions. As I said earlier, there are 17 prepositions in Arabic language, and these are the last ones, and all of them, they are used to denote exception and exclusion. We use these 3 prepositions
to exclude someone or something from a certain category. We use them for exception. When you want to accept something, exclude something or someone, so you use this pronoun for that purpose. And hasha and khala and ada, kullu wahidin minha lil istithna'i, each of them is for exclusion or exception. For example, ja'ani al-qawmu hasha zaidin, all the people came to me except for Zaid, or excluding Zaid, or with the exclusion of Zaid, or without Zaid. And khala and ada also give the same meaning. تو یہ پرپز ہے ہاشا اور خلا اور ادا کے استعمال کرنے کا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حروف جارہ میں سے ہیں، تو اس لیے ان کے بعد جو ناؤن آئے گا، ان کے بعد جو اسم آئے گا، وہ مجرور ہوگا. اور مجرور ہونے کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر کسرہ آئے گا، زیر. مجرور کو انگلش میں کہتے ہیں جنیٹو کیس. وقال بعضهم، یہاں سے ایک نئی ڈیٹیل آ رہی ہے اس کے بارے میں. اصل میں حاشا، خلا اور عدا جو ہیں، ان کے بارے میں کچھ ایڈیشنل تفصیل بھی ہے. ان کا کچھ اور بھی اسٹیٹس ہے. حرف جار کے سوا ان کا ایک اسٹیٹس اور ہے. کیا ہے؟ اب بحث ہونے جا رہی ہے. وقال بعضهم، ان میں سے کچھ نے کہا ہے. ان میں سے کچھ میننگ سم آف دی گرامرینس، سم آف دی ایکسپرٹس آف عربک گرامر. عربک گرامر کے کچھ ماہرین نے کہا ہے، ان میں سے کچھ نے کہا ہے ان الاسم الواقع بعدها، کہ ان کے بعد جو ناؤن واقع ہوتا ہے، the noun that comes after them، یعنی ان تینوں پریپوزیشنز کے بعد جو ناؤن آتا ہے، الواقع یہ اسم الفاعل ہے وقع یقع سے، کہ جو اسم ان کے بعد آتا ہے یکون منصوبا علی المفعولیتی، وہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. یکون منصوبا علی المفعولیتی، وہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، یعنی مجرور نہ ہوتے ہوئے اس کو منصوب ہونا چاہیے. ابھی آگے ریزن بتائیں گے. فَحِينَئِذٍ تَكُونُ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ وَفَعَالًا، and then in this case these words will hold the status of verbs. یعنی اگر آپ یہ مانتی ہیں کہ حاشا، خلا اور عدا کے بعد جو ناؤنز آ رہے ہیں، جو اسماء استعمال کیے جا رہے ہیں، جن کو ہم مجرور پڑھ رہے ہیں، اگر ہم حاشا، خلا اور عدا کو وربس ماننے، if we accept them as verbs، تو ایسی صورت میں ان کے بعد آنے والے جو ناؤن ہیں وہ مجرور نہ ہوتے ہوئے وہ منصوب ہو جائیں گے. اب منصوب ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ سارے کے سارے اسماء، یہ سارے کے سارے پارٹیکلز یہ فعل بن جائیں گے. یہ سارے کے سارے پارٹیکلز یہ فعل بن جائیں گے، ان کو جب مفعول چاہیے. اب جب ہم اس کو مفعولیت کی بنا پر منصوب کہیں گے کہ بھائی زید کو مفعول بناؤ، تو یہ مفعول جب بنائیں گے تو یہ زیدن ہو جائے گا ہر جگہ، حاشا زیدن، خلا زیدن، عدا زیدن. اب جب یہ مفعول ہو گیا تو مفعول کے لیے ضروری ہے کہ کوئی فعل ہو، کوئی جملہ فعلیہ ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حاشا، خلا اور عدا یہ خود فعل کی حیثیت اختیار کر لیں گے. They will become as verbs. They will hold the status of verbs. یہ خود فعل بن جائیں گے. اب ایک دوسرا سوال پھر پیدا ہوگا کہ پھر فاعل ہونا ضروری ہے. اگر کہیں مفعول ہے تو اس کے وہاں فعل ہونا ضروری ہے، اور اگر فعل ہے تو فاعل ہونا ضروری ہے. If there is an object in a sentence, there must be a verb. And if there is a verb, there must be a subject. اگر آبجیکٹ ہے تو ورب چاہیے، اور اگر ورب ہے تو اس کے لیے کوئی سبجیکٹ چاہیے، کوئی ڈوئر چاہیے، کوئی فاعل چاہیے، اس ایکشن کو کرنے والا کوئی ہونا ضروری ہے وہاں پہ. تو اب بتا رہے ہیں کہ پھر فاعل اس کا کیا ہوگا، اس کا جواب دے رہے ہیں والفاعل فیہا ضمیر مستتر دائما، کہ جب ایسا ہو جائے گا کہ ہم اس کو مفعول ہونے کی بنا پر منصوب مان لیں گے تو یہ ورب تو خود فعل بن جائیں گے. اب جواب اس کا دے رہے ہیں کہ فاعل پھر کہاں گیا، تو اس کا یہ جواب یہ ہے کہ والفاعل فیہا ضمیر مستتر دائما اینڈ دی سبجیکٹ ان دیم، اور جو فاعل اس کے اندر ہوگا وہ ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگی، اور اس میں جو فاعل ہے وہ ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگی. یعنی اس میں ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے. جیسے آپ کو مثال ابھی دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. فالمثال المذکور، چنانچہ جو پیچھے مثال گزر چکی ہے،
وہ جاءنی القوم حاشا زیدن وخلا زیدن وعدا زیدن کے معنی میں ہوگی. جاءنی القوم حاشا زیدن وخلا زیدن وعدا زیدن. تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یعنی کہ حاشا اور خلا اور عدا یہ سارے کے سارے فعل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، اور ان کے بعد آنے والے جو ناؤنز ہیں وہ اب مجرور نہ ہوتے ہوئے وہ مفعول ہو چکے ہیں، اور مفعول ہو چکے ہیں تو اس لیے وہ اب منصوب ہوں گے، اور ان افعال کے درمیان ایک ضمیر ہوگی جو فاعل کا کام کرے گی، ضمیر مستتر ہوگی، اسی کو انہوں نے فاعل مان لیا ہے. تو یہ پوری ترتیب اس کی انہوں نے اس طریقے سے کر دی ہے. اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو تینوں کے تینوں پریپوزیشنز ہیں، اس کے بعد آنے والا جو ناؤن ہے اس ناؤن کو کچھ لوگ منصوب مانتے ہیں، اور منصوب جب مان لیں گے تو ظاہر ہے وہ مفعول ہوگا، اور جب مفعول ہوگا تو اس کے لیے فاعل ہونا ضروری ہے، تو ان تینوں کے لیے فعل ہونا ضروری ہے. تو ان تینوں کو یہ یعنی کہ حاشا کو، خلا کو اور عدا کو فعل مان لیں گے، افعال تسلیم کر لیں گے، اور پھر جب فعل ہو گیا اور مفعول ہو گیا تو فاعل کا ہونا ضروری ہے. تو اس میں ایک ضمیر مستتر یہ نکال لیں گے، چھپی ہوئی ضمیر، ہڈن پروناؤن یہ مان لیں گے، اور پھر اس طریقے سے جملہ بن جائے گا جاءنی القوم حاشا زیدن وخلا زیدن وعدا زیدن. اس طریقے سے یہ پوری ترتیب یہ لوگ بنا لیں گے. اچھا، اس کے بعد ایک اور پوائنٹ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. وہ پوائنٹ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس سے متعلق؟ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ وَإِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدَا، اور جب خلا اور ادا واقع ہوں یعنی آئیں، استعمال ہوں، اور جب خلا اور ادا واقع ہوں بعد ما کے بعد، جیسے ما خلا زیدن وما عدا زیدن، او فی صدر الکلامی، یا کسی اسٹیٹمنٹ یا کلام یا جملے کے شروع میں آ جائیں یہ، جیسے خلل بیت زیدن وعدا القوم زیدن، خلل بیت زیدن وعدا القوم زیدن، یعنی اگر یا تو شروع میں آ جائیں اور یا تو وہ آئیں ما کے ساتھ، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تعینتا للفعلیتی، یہ فعل کے لیے متعین ہو جائیں گے، یہ فعل کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ متعین ہو جائیں گے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو تینوں کے تینوں پریپوزیشنز ہیں، اگر یہ تینوں ما کے ساتھ استعمال ہو، ما خلا، ما عدا، یا حاشا تو نہیں ہے اس گروپ میں، صرف خلا اور عدا کے ساتھ یہ بحث ہے، حاشا کے ساتھ تو بحث جتنی تھی وہ ہو گئی. اب یہ جو دوسری بحث انہوں نے شروع کی ہے کہ کس صورت میں یہ فعل کی حیثیت صرف اختیار کر لیں گے، تو اس میں صرف خلا اور عدا ہیں. تو یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر خلا اور عدا کے ساتھ ما آپ نے لگا دیا ہے تو ایسی صورت میں ما خلا اور ما عدا 100% یہ وربل اسٹیٹس اختیار کر لیں گے، فعل کی حیثیت اختیار کر لیں گے. اور اسی طریقے سے اگر یہ کسی اسٹیٹمنٹ کے شروع میں آ جائیں، جیسے خلل بیت زیدن یا عدل بیت زیدن، تو ایسی صورت میں بھی یہ فعل بن جائیں گے. تو دیکھیے وَإِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدَا، اور جب خلا اور ادا واقع ہوں بعد ما کے بعد، جیسے ما خلا زیدن وما عدا زیدن، اور یا تو کلام کے شروع میں واقع ہوں، جیسے خلل بیت زیدن عدل بیت وعدل قوم زیدن. وَإِذَا جو شرطیہ ہے اس کا جواب اب آ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جواب یہ آ رہا ہے تعینتا للفعلیتی، کہ ایسی صورت میں یہ متعین ہو جائیں گے فعل کے لیے، یعنی ایسی صورت میں 100% ان کو فعل ہی کہا جائے گا، 100% ان کو کیا کہا جائے گا؟ فعل ہی کہا جائے گا، یعنی کہ یہ فعل کی حیثیت پرماننٹ اختیار کر لیں گے اگر ان سے پہلے ما ہے یا یہ کسی جملے کے شروع میں آئے ہوئے ہیں. تو ایک بار میں پھر دہراتا ہوں، وقال بعضهم سے، and some of them, meaning some of the grammarians, say that innal ism al-waqi' ba'daha, the noun immediately following them,
or the noun that comes after them, meaning that comes after these three prepositions, yakunu mansuban ala al-maf'uliyyati, that will be mansoob because of being an object. Object होने की वजह से वो मंसूब होगा. فحينئذ تكون هذه الألفاظ وفعالا, and in this case these words मतलब हाशा, खला और अदा, these words will become verbs, meaning they will hold, they will get the status of verbs. These words will get the status of verbs. والفاعل فيها ضمير مستتر دائما, and the subject in them will always be a hidden pronoun. فالمثال المذكور في معنى, so the previous example, the above mentioned example, is in the meaning of جاءني القوم حاشا زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا. یہ پچھلی جو ایگزامپل دی ہے جان القوم حاشا زیدن وخلا زیدن وعدا زیدن، جب آپ اس کو ورب مان لیں گی ان سب کو، حاشا کو اور خلا کو عدا کو، تو یہ ہو جائیں گے جان القوم حاشا زیدن وخلا زیدن وعدا زیدن، اس معنی میں ہو جائیں گے. اب آگے بتا رہے ہیں کہ and if خلا and عدا come after ma, if khala and ada come after ma, they fall after ma, for example ma khala zaidan wa ma ada zaidan, or they come in the beginning of the sentence, aw fi sadril kalam, or they come in the beginning of the sentence, for example khalal baytu zaidan wa adal qawmu zaidan. So in these two cases ta'ayyanata lil fi'liyati, these two words will become fixed in a verbal sense. They will become reserved for a verbal sense. They will become fixed for a verbal meaning. اگر ان کو ہم خلا اور عدا کو ما کے ساتھ یوز کرتے ہیں یا اسی طریقے سے کسی سینٹنس کے شروع میں استعمال کریں گے تو یہ پارٹیکل کا اسٹیٹس ان کا ختم ہو جائے گا، ان کو ایک ایڈیشنل یہ بڑا اسٹیٹس مل جائے گا. They will lose their status of being particles and they will get another important status, and that is the permanent verbs. So these two words will get a new status if we are using them with ma or we are using them in the beginning of the sentence. They will lose their previous status of being particles and they will get a new status, and that is the status of being verbs. So that is the core point. That is the main discussion. And alhamdulillah, we have completed this. We have completed the discussion about all the prepositions. یہ بہت ہی اہم بحث تھی، بہت ہی اہم گفتگو تھی. پریپوزیشنز عربی زبان میں بہت اہم ہوتے ہیں، عربی زبان ہی میں نہیں دنیا کی تمام زبانوں میں، کیونکہ ہر وقت ہم کچھ بولتے ہیں، کچھ جب بولتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں یہ چیز اس پر ہے، اس پر ہے، اس میں ہے، وہاں پر ہے، ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ذریعے. تو دنیا کی تمام لینگویجز میں یہ سب جو ہیں یہ پریپوزیشنز ہی کہلاتے ہیں. اس کو عربی میں بولتے ہیں الحروف الجارہ یا حروف الجر. اردو والے اپنے اسٹائل میں حرف جار کہہ لیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے اس کا معنی سمجھنا، اس کا استعمال سمجھنا، اور اس کو بار بار جملوں میں استعمال کرنا اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا. جہاں جس حصے پہ حرف جار آتا ہے عربی میں اس کو متعلق بولتے ہیں. اصل میں جو مین پارٹس جملے کے ہوتے ہیں، ایک تو فعل ہوا، ایک تو فاعل ہوا، اور اگر فعل متعدی ہے تو مفعول آئے گا. اب اس کے بعد ایک چیز آتی ہے ظرف اور متعلق. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ متعلق میں ہو جاتی ہیں، یعنی مین پارٹ نہیں ہے بلکہ اسی سے کنیکٹڈ ہے. متعلق مطلب کنیکٹڈ. اس کو انگلش میں یوں بولتے ہیں پریپوزیشنل فریزز. اور ایڈورب ہوتا ہے لگا ہوا، اس میں ظرف لگا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو ایڈوربیل فریزز بولتے ہیں. تو وی use prepositional phrases and adverbial phrases in a sentence to give them final touch, to provide additional information about the sentence. We supply additional information, additional statement, and additional detail about anything we discuss about. تو یہ بہت ضروری بحث تھی. ایک چیز اور بتاتا چلوں جسے مجھے دراصل شروع میں بتانا چاہیے تھا لیکن ابھی میں بتا دے رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ حروف جارہ کو حروف جارہ کیوں کہا جاتا ہے؟
تو حروف جارہ کو حروف جارہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بتانے سے پہلے ایک اور چیز بتانا چاہوں گا میں. Before I begin giving the detail why we call them al-huruf al-jarra, I would like to give you another important point. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر نام کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے. ہر نام کے پیچھے خاص طور پر عربی زبان میں ایک ریزن ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایسا کیوں کہتے ہیں. اس کو بولتے ہیں وجہ التسمیہ. وجہ التسمیہ, the reason for giving someone or something a certain title or a certain name. کسی چیز کو ہم کوئی خاص ٹائٹل یا نیم کیوں دیتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے. جیسے جنریٹر ہے، we call them generator because that generates electricity. کیونکہ وہ الیکٹریسٹی پیدا کرتا ہے، جنریٹ کرتا ہے، تو ہم اسے جنریٹر کہتے ہیں. تو that generates electricity. عربک میں بولتے ہیں اس کو مولد الکہرباء. مولد الکہرباء، یہ بالکل ایگزیکٹلی ٹرانسلیشن کر دیا اس کا. اسی طریقے سے انسان ہے. انسان کو ہم انسان اس لیے کہتے ہیں یہ انس سے بنا ہوا ہے. انسیت ہوتی ہے انسان کے اندر، ایک انسان سے دوسرا انسان انسیت حاصل کرتا ہے. جیسے آپ کسی صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، ریگستان میں ہو، کہیں کوئی انسان نہیں ہے، ایک ٹرین کی بوگی میں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، اب آپ اکیلے ہیں، اچانک کوئی ایک انسان اور آ جائے تو اس سے انسیت ہونے لگتی ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کے کام آتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس کو انسان کہا جاتا ہے، یعنی انسیت رکھنے والا. تو انسان کو انسان کیوں نام رکھا گیا، یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے. ایسے ہزاروں اسما ہیں، ہزاروں نیمز اور ٹائٹلز ہیں کہ ہم ان کو وہ نام دیتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ یہاں پہ ہے کہ حروف جارہ کو ہم حروف جارہ کیوں کہتے ہیں، اور بھی تو کوئی نام ہو سکتا تھا. اس کا سبب علماء نے یہ بتایا ہے، گرامرینز نے یہ بتایا ہے کہ جرہ یہ جرو کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا. جرہ یہ جرو کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا، کیونکہ یہ وربس کے میننگز جو ہوتے ہیں، وربس کے میننگز جو ہوتے ہیں سینٹنس میں، اس کو کھینچ کر ناؤن تک لے جاتا ہے. جیسے دخل زید الدار، زید گھر میں داخل ہوا، تو دخل زید میں سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا. لیکن یہ دخول کا جو پروسیس ہے وہ کھینچ کر دار کی طرف لے کر گیا. دخل زید فی الدار، یا آپ کہہ لیجیے کہ بغیر پری پوزیشن کے بھی استعمال ہو جاتا ہے. آپ کو ایک اور مثال میں دیتا ہوں. مررت بزید، جو پہلی مثال آئی ہوئی ہے یہاں پر، یا بہی داء، یا مررت بزید. مررت بزید آپ مثال لے لیجیے، میں زید کے پاس سے گزرا، میں زید کے پاس سے گزرا، تو مررت میں گزرا فعل بفاعل ہو گیا. بزیدن کے ذریعے اس مرور کو کنیکٹ کر دیا گیا زید کے ساتھ، بھی کھینچ دیا گیا، کھینچ کر زید تک بھی پہنچا دیا گیا. زید کے پاس سے گزرنا، تو جو ایکشن تھا اس کو کھینچ کر کسی ناؤن سے بھی کنیکٹ کر دیا گیا، اسی لیے اس کو حروف جارہ کہتے ہیں. جرہ یجرو کے معنی کھینچنا. سمیت هذه الحروف لأنها تجر معانی الافعال الى الاسماء، کیونکہ یہ سارے کے سارے پارٹیکلز جو ورب کے میننگز ہوتے ہیں سینٹنس کے اندر، اس کو پہنچاتے ہیں، اس کو کنیکٹ کرتے ہیں دوسرے ناؤنز کے ساتھ، اسی لیے ان کو حروف جارہ کہا جاتا ہے. اچھا، ایک تو یہ کھینچنے کی بات ہوئی، اور دوسرے اسی سینس کو یہ یوں کہتے ہیں منسوب کرنا، یعنی کہ جرہ جرو کا معنی مطلب اضافہ کرنا، کنیکٹ کرنا، اضافت کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہی جو میں نے ابھی سینس بتایا ہے اسی مفہوم میں ہے تقریباً، کہ یہ ایک جو سینس ہوتا ہے، کوئی خاص مفہوم ہوتا ہے، ایک جو سینس ہوتا ہے، جو اس میں ایکشن کوئی پایا جاتا ہے، یا کوئی جو ورب ہوتا ہے، اس ورب کو، اس کے سینس کو، اس کے میننگ کو ناؤن تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو چاہے جرہ یا جرو کے معنی آپ کھینچنے والا لیں یا اضافت کرنے کا معنی لیں، دونوں میں تقریباً وہی سینس پایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ایکشن کو کنیکٹ کر دیا جاتا ہے کسی اور دوسرے ناؤن کے ساتھ. ایک بات
آخری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوا چلوں کہ حروف جارہ کا ایک اور نام ہے، اس کو کہتے ہیں حروف الصفات، حروف صفات بھی کہتے ہیں۔ حروف صفات کیوں کہتے ہیں اسے؟ کیونکہ یہ کسی دوسرے ناؤن کے اندر، کسی دوسرے اسم کے اندر صفت پیدا کر دیتے ہیں، ایک نئی حالت یا نئی صفت پیدا کر دیتے ہیں۔ صفت پیدا کرنے کا مطلب وہ ایڈجیکٹو والی صفت نہیں ہے، صفت کا مطلب ایک خاص حالت اس کی بتاتے ہیں۔ خاص حالت جیسے آپ نے بتایا ابھی مثال دی کتبت بالقلمی، میں نے قلم سے لکھ لیا، تو یہ جو کتبت بالقلمی ہے، یہ کتبہ یکتبو کا جو ایکشن ہے اس کو قلم سے جوڑ دیا گیا، کنیکٹ کر دیا آپ نے، تو معنی کو کھینچ کر آپ نے وہاں پہنچا دیا، تو اس حساب سے تو حروف جارہ ہو گیا۔ لیکن جو میں نے ایک دوسرا معنی بتایا کہ حروف صفات بھی کہا جاتا ہے حروف جر کو، یہ ریئر ہے، بہت زیادہ لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ اب ہم لوگ ڈیپ سے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو۔ حروف صفات کا مفہوم کیسے نکلے گا اس سے، اس کی ایکسپلینیشن میں یہ کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا میں نے لکھا، تو لکھا اس کا ڈسکرپشن کیا ہے؟ قلم سے لکھا، تو ایک ڈسکرپشن آپ نے دے دیا، ایک صفت بتائی، ایک کیریکٹرسٹک آپ نے بتا دی کہ تو پروسیس آف رائٹنگ تھا وہ ایک پین کے ذریعے آیا، عمل میں آیا، ظاہر ہوا۔ تو گویا کہ اس لکھنے کی ایک ڈسکرپشن دی گئی اور ایک صفت بتا دی گئی، تو اسی لیے اس کو حروف الصفات بھی کہتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ ہم نے حروف جارہ کی بحث مکمل کر لی، امید ہے پوری بحث پورے طور پر آپ تمام حضرات کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی۔ تمام آڈیوز موجود ہیں، سب کو سنیں، بار بار پڑھیں، ریڈنگ کریں، ٹرانسلیشن، میننگ، ترکیب وغیرہ ہر ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی ملیں گے۔ اگلا جو سیشن ہوگا اس میں ہم ایک نئی بحث شروع کریں گے، اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ بحث ہے، وہ ہے الحروف المشبہۃ بالفعل کی بحث۔ آج ہم یہ رکتے ہیں۔